اب دیکھو ایک میں نے بیان کیا تھا کہ لوگ پوچھتے ہیں سونے کا سب سے بہترین ٹائم کون سا ہے. اصل یہ کہ جب نیند آ رہی ہو. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ لیکن اس نیچرل ٹائم کو لوگوں نے بگاڑ دیا ہے, سوتے نہیں رات کو. تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ مصنوعی طریقے سے کہ بھائی پہلے رات کو جلدی, ورنہ اوریجنل جو نیچر کا ہے نا بنایا ہوا ٹائم. اس کو صحیح کریں اسپیکر کو, مائک کو کیا ہو گیا. کھانا کھانے کے بعد انسان کو نیند آتی ہے, تبھی دوپہر کا کھانا کھاؤ تو شریعت بھی کیا کہتی ہے, تھوڑی دیر سو جاؤ, نیند آئے گی. رات کو بھی اس لیے کہتے ہیں کہ کھانے میں اور سونے میں زیادہ وقفہ, بولو نا, نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ جب آپ کھانا کھاتے ہیں نا رات کو ایک دم غنودگی چڑھتی ہے, اس وقت سو گئے تو اچھا ہے. ہمارے مائک کا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے, یہ اللہ ہدایت دے یار, کچھ سیٹنگ پہ آن کے نہیں دے رہا. کہ یہ جو چربی ہے نا, چربی جو جانور کے گوشت کے ساتھ اللہ نے پیدا کی ہے, یہ بلا وجہ پیدا نہیں کی ہے. اور دمبے کی چکی میں پورا گھی کا ڈبہ لگا دیا ہے. پوری زندگی دمبا وہ ڈبہ ہمارے لیے اٹھائے اٹھائے گھومتا ہے. وہ اسی لیے قدرت نے کہ تم کھاؤ. اب اگر کوئی ڈاکٹر کہہ رہا ہے یہ نہیں کھاؤ, اس کا مطلب ملٹی نیشنل کمپنیوں نے بیوقوف بنایا ہوا ہے کہ نیچرل چیزیں جو قدرت نے پیدا کی ہیں, چکنائی فیٹ بھی ہمارے باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے, تو قدرت نے جو فیٹ پیدا کیا وہ نہیں کھا رہے, اور ملٹی نیشنل کمپنیوں نے اس کو مختلف پروسیس سے گزار کے اس کا پتہ نہیں. ممکن ہے کوئی کمپنیاں ایسی ہوں جو اس کو اوریجنل کنڈیشن میں رکھتی ہوں, لیکن عام طور پہ جو ہمارے ملک میں آئل کھایا جا رہا ہے وہ تو اس کنڈیشن میں نہیں ہوتا. اس میں تو پتہ نہیں, ایک ڈاکٹر نے بتایا بلیچ بھی ڈالتے ہیں, واللہ عالم صحیح کہا اس نے, اس کو رنگ کاٹ ڈالتے ہیں اس میں تاکہ وہ ذرا خوشنما بن جائے. تو پتہ نہیں کیا کیا ڈالا جا رہا ہے اس کے اندر. تو بھائی جو قدرت نے پیدا کیا اسی کو گرم کر کے کھا لو نا, اسی کو گرم کر کے کھا لو. اور تجربے سے بڑھ کر بھی کوئی دلیل, میں نے اپنا تجربہ بھی بیان کیا تھا کہ میں معدے کا مستقل مریض تھا, میں نے دمبے کی چربی کھائی 2 مہینے, آئل چھوڑ دیا, معدہ میرا بالکل صحیح ہو گیا, ہضم ہو جاتی ہے وہ. اور اگر کسی میں کولیسٹرول پیدا ہو رہا ہے, یہ بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں, پھر وہ دمبے یا اس کی چربی کا قصور نہیں ہے, وہ اس کی اپنی, کیونکہ ایکسرسائز نہیں ہو رہی. تو اگر ڈاکٹر کسی کو اس بیس پہ کہتا ہے کہ آپ کی ورکنگ بالکل بھی نہیں ہے, آپ سارا دن لیپ ٹاپ پہ بیٹھے رہتے ہیں, لہذا آپ کے لیے چربی نقصان دہ, پھر تو ٹھیک ہے. پھر تو ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم تو کہتے ہیں روٹی بھی نقصان دہ آپ کے لیے, کھائیں نہیں, آپ بہت تھوڑا کھائیں, کیونکہ ورکنگ نہیں ہے نا. پھر تو جو بھی کھائیں گے دھماکے کے ساتھ پھٹیں گے, اس کو یوٹیلائز ہو نہیں رہی وہ, تو کبھی ایک دن پھٹیں گے آپ. چربی کھائیں گے تو جلدی پھٹیں گے, کیونکہ اس میں ظاہر ہے وہ زیادہ طاقتور چیز ہے, تو وہ چربی بھی پیدا کرے گی. تو بچوں کو کھلائیں, بچوں کی گروتھ ہوگی. تو یہ جو ڈاکٹر بعض سب نہیں, جن لوگوں نے مجھے بتایا کہ وہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں وہ فلانا کہہ رہے ہیں, اسی طرح یاد رکھو عورت کو جو قدرت نے بنایا ہے اس کی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں. ان میں ایک ذمہ داری نسل کو بڑھانا, یہ نیچر نے اس کے ذمہ لگایا ہے, یہ ڈاکٹروں نے نہیں لگایا, یہ فطرت نے دیا ہے. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اس میں اس کی صحت خراب ہو جائے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہ ہو نہیں سکتا. اگر وہ روکے گی تو صحت خراب ہوگی, کیونکہ روکنا فطرت کی مرضی کے خلاف ہے. وہ نیچر سے بغاوت کر رہی ہے. نیچر کے خلاف چل کے آپ اپنی باڈی کو کبھی بھی خوش نہیں رکھ سکتے. رہا یہ مسئلہ کہ کیلشیم کم ہو جاتا ہے, وہ تو ہم بھی مانتے ہیں کم ہوتا ہے, لیکن قیامت تک کے لیے کم نہیں ہوتا. وہ جب کھائے گی پیے گی ریکوری ہو جاتی ہے دوبارہ.